بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نومبر 1982 کی 14ویں کی رات کی کہانی ہے۔ میں آفس سے واپس گھر کو جا رہا تھا۔ صبح صبح امی جان کو اللہ حافظ کہہ کر نکلا تھا۔ آفس آیا، آفس میں سارا دن کام کر کے نکلا۔ 8:30 راستے میں 9 بج گئے۔ راستے میں نے عجیب و غریب آواز سنی اور بہت ساری آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس علاقے میں ہرن اور بھیڑیے تھے۔ میں نے دوسرا بھی خوفناک جانور دیکھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ بہت پیارا چاند تھا۔ 14ویں کا چاند مجھے بہت پسند تھا۔ موسم سہانا تھا۔ ہوا چل رہی تھی۔ میں گاڑی سے نکلا کہ یہ جانور کیوں جمع ہوئے ہیں۔ میں راستے پر ہی تھا تو ہوا تیز ہو گئی اور آندھی طوفان سا آ گیا۔ میں نے عجیب سے پاؤں کے نشانات دیکھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کے نشان ہیں۔ میں ان نشانات کے پیچھے چلتا رہا تو بارش شروع ہو گئی۔ میں واپس جا ہی رہا تھا تو پیچھے نظر پڑ گئی۔ دیکھا تو ایک بہت خوبصورت حسینہ کھڑی تھی۔ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ یہاں کیسے کھڑی ہے۔ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس سنسان علاقے میں نے اسے کہا کہ جناب بارش ہو رہی ہے، میرے ساتھ شہر چلنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ ہنسی، بولی جی مجھے جانا تو ہے، اپنے گھر راستے میں ہے میرا گھر، وہاں تک چلیں۔ جی چلتے ہیں۔ پھر وہ بتا رہی تھی کہ میرے دوست کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجھے یہاں بٹھا کے چلا گیا۔ گاڑی ٹھیک کروانے میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم کار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لال رنگ بہت پسند ہے، اس لیے میں نے لال رنگ کی گاڑی بھی لی ہے۔ وہ بولی مجھے بھی لال رنگ بہت پسند ہے۔ یوں ہماری باتیں چلتی رہیں۔ 25 منٹ کا سفر تھا لیکن زندگی بھر یاد رہ گیا ہے۔ اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اس کی خوبصورتی، اس کی آواز، اس کی خوشبو، اس کے لمبے بال، اس کی بڑی آنکھیں، اس کا رنگ غضب کی تھی۔ حسینہ آج تک نہیں دیکھی کہیں اس جیسی حسینہ حور تھی یا پری تھی۔ ایک درخت تھا جس کے پتے بھی لال تھے اور اس پر پرندے بھی لال بیٹھے تھے، لال اور پیلے۔ اس نے کہا مجھے گاڑی سے اتار دیں، گاڑی روکیں، یہاں میرا گھر قریب ہے، آپ بھی آؤ میرے گھر۔ میں اتر ہی رہا تھا گاڑی سے تو اس کی شکل دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اسی لمحے پیچھے ہو کر گاڑی دوڑا دی، گھر کو آیا، بستر پر لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے۔ میں ادھر پھر رہا تھا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ دن صبح 12 بجے اٹھا اور میں آفس بھی نہیں جا سکا۔ مجھے تیز بخار آ گیا۔ پورا ہفتہ آفس جانے کی ہمت نہ رہی۔ میں گھر پر آفس کا کام کرتا رہا۔ 7 دن کے بعد آفس آیا، باس کی ڈانٹ سنی، پھر کام پر لگ گیا، پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہی حسینہ یاد آ رہی تھی، پر وہ چڑیل تھی۔ میں پریشان تھا، کام نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اسی کے خیالوں میں تھا۔ کیا سحر تھا، ہر جگہ میرے ساتھ۔ یوں میری زندگی چلتی رہی۔ میں نے بہت پیسہ کمایا، بہت زیادہ پیسہ کمایا میں نے۔ میری گاڑیاں تھیں، میرے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، میرے پاس گھوڑے ہیں، بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ۔ پھر ایک دن میری امی نے مجھ سے پوچھا شادی کے لیے، میں نے ہاں کہہ دی۔ پھر میری شادی ہو گئی، بہت دھوم دھام سے ہوئی میری شادی۔ امی جان اور خالہ بہت خوش تھی، وہ لڑکی بھی میری پسند کی تھی۔ میں نے اور اس نے پوری دنیا گھومی، کوئی ملک نہیں چھوڑا۔
میری بیوی بہت حسین تھی، مجھے پیار دیا، مجھے وہ حسینہ اب یاد نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے بچے ہو گئے، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے بہت حسین خوبصورت بچے دیے۔ میں نے بہت محنت کی۔ پھر میں گیا تھا وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں پر میں آیا تھا پہلے بھی۔ اس نے مجھے کہا بیٹا کیوں آئے ہو یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ نہیں بچتا، تم کیوں رکے ہو؟ جو بھی رکتا ہے وہ نہیں بچتا، مر جاتا ہے۔ میں نے کہا بابا میں آیا تھا پہلے بھی۔ اس نے کہا بیٹا تب کی بات اور تھی، اب چلے جاؤ، نہیں آیا کرو یہاں پر۔ آپ کے ساتھ آپ کی امی کی دعائیں ہیں جو تمہیں بچا رہے ہیں اور تم بچ جاتے ہو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنی امی کی تو بہت ساری دعائیں لیتا ہوں اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی دعا لے کے جاتا ہوں۔ مجھے یاد آیا ہاں میں نے دعا لی تھی امی سے۔ پھر کئی سال بعد گیا میں وہاں، بوڑھے بابا کی یاد آ گئی۔ اب میری امی نہیں رہی تھی بیٹا، ماں کی دعا نے بچا لیا ہے تمہیں۔ اب میری ماں نہیں رہی اس دنیا میں واپس گھر کو چلا۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں اس شہر سے نکل سکوں۔ میرے بچوں کی شادی ہو گئی سب، اب میں دادا ابو نانا بابا بن گیا۔ ہر شہر سے نہیں نکل سکا۔ اب تک زندگی کے آخری دنوں میں ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کب رخصت ہو جاؤں اس دنیا سے۔ میری بیوی کے لیے بہت سارا پیار، جس نے مجھے زندگی میں سہارا دیا، خیال رکھا، بہت ساری دعائیں میری بیوی کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایسی